اچھا، سوال ہے جی کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نکاح کے حوالے سے، جس میں نکاح والے دن نکاح پڑھائے جانے کے بعد دلہا اور دلہن صاحبہ پورے مجمع کے سامنے ایک دوسرے کو روتے ہوئے گلے لگاتے ہیں اور ماتھے پر بوسے دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری محبت تکمیل کو پہنچ گئی۔ واجبہ، اور اس کو بہت سراہا جا رہا ہے کہ حلال محبت ایسی ہوتی ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ، اور یہ ٹرینڈ رفتہ رفتہ یعنی رفتار پکڑتا جا رہا ہے، اٹس گوئنگ فاسٹ۔ اسلام میں اس چیز کی کیا حیثیت ہے جب کہ وہ اب میاں بیوی ہیں؟ کیا میں آپ کو بتاؤں، اب اس قوم کا یہ حال ہے، ابھی انہوں نے یہاں ماتھے پہ بوسہ دینا شروع کیا نا، یہ 2 سٹیپ اور آگے جائیں گے، پھر اور بھی کام پبلکلی شروع کر دیں گے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بتدریج، بالکل ویسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں اس کا جواب آپ کو نبی کی بات میں دوں گا کہ آہستہ آہستہ تم بھی شبرن بشبرا، ذراعن بذراع، بالشت بالشت، ہاتھ بہاتھ، یعنی قدم بقدم ان کے پیچھے ایسے ہی جاؤ گے، ان کے راستوں پہ جیسے کوئی گوہ جو ہوتی ہے اپنے بل میں جاتی ہے، اس طرح بھی تم ان کے پیچھے جاؤ گے، یعنی اتنی فالوئنگ ان کی کرو گے، اتنی ان کی امیٹیشن کرو گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے اگلی بات پوچھی کہ ان سے مراد کیا آپ کی یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ نے کہا فمن لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، صحیح حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو کہا یا رسول اللہ، آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ کہا جی، اور کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا فالو کریں گے، کیا، ان کو سمجھ لگ گئی، فوراً پتہ چل گیا کیا بڑا خطرناک مسئلہ۔ اور یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی واضح کیا کہ جب تم ان سے، ان کے طریقوں سے محبت کرو گے، تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، تم انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے، تم انہی میں سے ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، سورہ مائدہ۔ ایسے لوگوں کو، ظالموں کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی۔ جی، یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ ڈائریکٹ بوسہ دیتے ہیں پبلکلی پریسٹ کے سامنے۔ اب ہمارے ہاں یہ چیز نکاح کے وقت شروع ہو گئی، دیکھ رہے ہیں یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، کسی وجہ سے کوئی شیطان ہے جو ہمیں اسی طرح چلانا چاہ رہا ہے، جو نبی کو اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ یہ بربادی ان کی ایسے ہونی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا تھا نا، ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں ملنی، یہ بے ہدایت ہونے کا ثبوت ہے، یہ کفار سے مشابہت ہے۔ اب یہ یہاں سے سٹارٹ ہوئے، آہستہ آہستہ انہی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ حدیث یاد رکھنا، شبرن بشبرا، ذراعن بذراع۔ یہ جواب۔ دوسرا اس کا جواب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فإنہ منہم، جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کی، ان کے ریتی رواج، ان کی رسموں میں تشبہ اختیار کیا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ ان کی رسم ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے بوسہ نہیں دیا تھا۔ 11 نکاح اللہ نے اسی لیے کروائے، جوان سے جوان، بوڑھی سے بوڑھی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی عمر کی، سب کیسز ہیں۔ بیوہ ہے، کنواری ہے، بڑے قبیلے کی ہے، چھوٹے قبیلے کی ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ہر طرح کا کیس ہے۔ کبھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی اپنی بیوی کو ایسے بوس و کنار کیا۔ یہ ہے حلال محبت؟ یہ حرام محبت دکھا رہے ہو تم بیوی کو پبلک سے شیئر کر رہے ہو اس وقت۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ کدھر جا رہے ہو تم؟ یہ کون چلا رہا ہے یہ ٹرینڈ؟ کون شیطان ہے جو آپ کے بیچ میں یہ چٹکلے پھینکتا ہے اور آپ اس کو بھوکے کتوں کی طرح اس پہ ہڈی کو پکڑ لیتے ہو اور اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہو، اور وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے اور لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایکچولی ویسٹ میں ٹریڈیشن وہاں سے کیسے آئی؟ وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے، ناؤ یو may kiss the bride, it happens. Matthew and Michelle, because God has brought you together and you have vowed before God to keep your marriage pure and permanent as long as you both shall live, I pronounce you husband and wife. Matthew, you may kiss your bride. وہ پھر پریسٹ نے بھی اب اس کو انڈورس کرنا شروع کر دیا۔ یہاں یہ بھی ہوتا ہے، بیوی ادھر منہ کر کے کھڑی ہوتی اور وہ فرسٹ سائٹ کی طرح یوں ٹرن اراؤنڈ کرتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ، ہمارے ہاں شروع ہو گیا کام۔ یہ میں تو شوق میں آگے میں بات سن کے پھر میں نے گھر والوں سے رابطہ کیا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہو رہا ہے، اور یہ فلانی ویسٹرن رسم سے آ رہا ہے۔ میں کہا واو،
واو دس از ہیل فار اس. جس دین میں اتنا پیرا ہو, صحیح مسلم کی اس حدیث پہ میں اس سوال کو کنکلوڈ کروں گا اور آج کی مجلس کو بھی, جس دین میں اتنا پہرا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم اپنے شوہروں سے باتیں کرتی ہو نا, گفتگو, اس گفتگو کے اوپر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو پرائیویسی کا معاملہ ہے نا میاں بیوی کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ہمیں اتنی پیاری بات کی کہ جو میاں بیوی کی پرائیویسی ہے نا, اس پر میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں, صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا کہا. ہاں وہ حدیث ایسے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے 3371 نمبر, یہ حدیث میں نے پڑھی تھی یہ, تو میں نے کہا آپ کو میں اس حدیث کا ایگزیکٹ نمبر بھی بتا دوں. 3371 نمبر ہے. دو طرح کی مسلم کی نمبرنگز ہیں, بہرحال یہ جو بھی نمبرنگ ہے 3371 صحیح مسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اور بیوی کی جو پرائیویسی ہے وہ کسی کے سامنے ایکسپوز نہ کرے. بدترین شخص وہ ہے جو اپنی اور بیوی کی سیکرٹ لوگوں کے سامنے کرتا ہے, اور بدترین عورت وہ ہے, بدترین مرد بھی بتا دیا, اور سب سے بری عورت وہ بھی ہے جو اپنے اور شوہر کی جو پرائیویٹ میٹرز ہیں وہ پبلک میں ڈسکس کرے. تو جس دین نے اتنا پہرا لگایا ہو کہ میاں بیوی کی, اور وہاں کانورسیشنز کا بھی ذکر ہے, ایک اور حدیث میں نے پڑھی تھی غالباً ابو داؤد میں, کہ جو باتیں ہوتی ہیں نا میاں بیوی کی, وہ بھی آپ نے پبلک میں نہیں کرنی ہوتی. پیار محبت کی باتیں, جس دین نے پیار محبت کی باتوں کے اوپر یہ ذکر ہے باقاعدہ کہ میاں بیوی کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر اتنا محتاط ہے ہمارا دین اسلام, تو وہاں پبلکلی بیوی کو کس کرنا, بھلے ماتھے پہ ہی ہو, اس کی کیسے اجازت ہو گئی؟ ہو سکتی ہے کبھی نبی نے کیا ایسا, یا نبی کے صحابہ نے کیا ہو, کوئی ایک نکاح ہوا ہو اسلام میں, تو پھر نا ہزاروں لاکھوں نکاح ہوئے. یہ نیا کام جو بھی ایسا کریں گے گمراہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو 3 ایویڈنسز دی ہیں, قرآن سے ایک دی, اور اسی کے ساتھ ہی حدیث بھی 2 بتائیں, اور تیسری یعنی قرآن سے ایویڈنس, تشبہ اور کفار کے ساتھ امیٹیشن, اور تیسری یہ والی حدیث. 3 حدیثیں اور ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں باز آتا تو وہ خود ذمہ دار ہے, مگر یاد رکھیں جس نے یہ کام شروع کیا نا, اس کو دیکھ دیکھ کے جتنے فالو کریں گے اس کو سب سے زیادہ گناہ جائے گا, اور یہ پیچھے جتنے چلنے والے ہیں یہ بھی اس گناہ کا حصہ بنیں گے. نہ کریں ورنہ آپ انہی میں سے اٹھائے جائیں گے. کیوں کرتے ہیں ایسا کام؟ کہ یہ بظاہر تو بڑا ایموشنل اور ٹچی معاملہ لگتا ہے, مگر در حقیقت یہ گمراہی ہے, یہود و نصارہ کی مشابہت ہے, اور یہ آہستہ آہستہ وہیں لے کے جا رہے ہیں ہمیں جہاں پریسٹ بول دیتا ہے, اب وہ خود کہہ دیتا ہے آ جاؤ جی شروع کرو, میں باقیوں کو بھی دکھاؤں تم لوگوں کا. کیا ہے یہ؟ دس از ناٹ اسلام, دس از ناٹ اسلام, لیو اٹ فار گاڈ سیک. تو ٹھیک ہے جی, باقی انشاءاللہ جن کے سوالات رہ گئے ان سے معذرت بہت زیادہ کہ